أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پھر جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ اللہ کی وحی کی وجہ سے ہے. میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، اس لیے میری باتیں سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. پھر اچھے لوگوں اور برے لوگوں کی صفات بتائی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں ان مشرکوں پر جو اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے آسمان اور زمین بنائی، ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو بنایا، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ عقل اس کو قبول کر سکتی ہے کہ وہ اللہ جس نے زمین کہا کہ 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں زمین کی پوری ترتیب بنائی، 2 دن میں آسمان کو پورا تقسیم کر کے بنایا. اب اتنا بڑا خدا جو ان ساری چیزوں کو بنا سکتا ہے اس کے مقابل میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک چیز تو یہ. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین اور آسمان کی ترتیب بتائی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک اشارے میں بنا سکتے کن فیکن، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا ہے، دوسری جگہوں پر بھی اللہ نے بتایا کہ سب کے آسمان زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں بنایا. اب ترتیب کیا ہے؟ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ نے زمین بنائی پھر آسمان بنایا. اب زمین پہلے بنائی 2 دن میں جیسا کہ یہاں پر ہے. پھر زمین پر جو چیزیں ہیں پہاڑ ہیں تاکہ زمین ہل نہ جائے، حرکت نہ ہے، اس پر پہاڑ رکھ دیا اور نہریں جاری کر دی. جو زمین پر ساری چیزیں ہیں پوری ترتیب کے ساتھ پوری سیٹنگ کے ساتھ زمین کو مرتب کیا 2 دنوں میں، تو 2 اور 2 4 دن ہو گئے. اور آسمان کے پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنایا. لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آسمان اتنا بڑا ہے اور زمین اتنی چھوٹی ہے، زمین کے لیے اتنی کیوں طاقت، اتنی ساری ترتیب کیوں ہے، اتنے زیادہ دن زمین کے لیے کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ انسان کو رہنا زمین پر ہے اس لیے زمین پر زیادہ توجہ دی گئی اور زمین کو اچھی طرح سے سیٹنگ کیا گیا کہ زمین پر انسان کو رہنا ہے. اس لیے زمین پر لوگوں کی ضروریات کی چیزیں بھی بہت زیادہ رکھنی چاہیے. تو یہ ترتیب بتائی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. قل، آپ پوچھیے ان سے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا آپ اس ذات کا انکار کرتے ہیں جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اس اللہ کا آپ انکار کر سکتے ہیں؟
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، ند ان کی جمع انداد کہتے ہیں مقابل، آپ اللہ کے مقابل میں دوسروں کو قرار دیتے ہیں، یعنی یہ بت اللہ کے مقابلے میں ہے، یہ پتھر اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں، یا انسان کوئی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے زمین کو بنایا ہے تو اس زمین پر رہنے والے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے آپ کی عقل اس کو گوارا کر سکتی ہے، کیسے قبول کر سکتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک رب العالمین، وہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، زمین ہو یا آسمان ہو یا جتنی سیارے جتنی مخلوقات ہیں سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ اب اس کا کوئی مقابل ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کرنے والا بیوقوف ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، رواسی کہتے ہیں دبانے والی چیز، پہاڑ کو، جیسے آدمی سفرہ بچھاتا ہے تو اس کو ہوا پر اڑ رہا ہے تو پلیٹیں رکھتا ہے تاکہ ہوا پر اڑ نہ جائے، ایسے اللہ نے زمین کو بنا کر اس پر پہاڑ رکھ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کی جائے، ان تمید بکم، کہیں آپ کو لے کر زمین حرکت میں نہ آئے، اس لیے اس پر پہاڑ رکھا۔ کہا وَجْعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، فوق کہتے ہیں اوپر، اس کے اوپر یعنی زمین پر پہاڑ ہم نے رکھا، اس نے رکھا۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور زمین میں برکت دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس کا غلہ اس کے اندر، روزی روٹی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کتنا چاہیے۔ برکت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی جو جو چیزیں ہیں اللہ نے رکھی ہیں، جانور کی غذا کیا ہے، انسان کی غذا کیا ہے، پرندوں کی غذا کیا ہے، انسان کی دیگر ضروریات کیا ہے، جانور کی دیگر ضروریات کیا ہے، جتنی مخلوق زمین پر بسنے والی ہے ان سب کے لیے کیا کیا ضروریات ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خزانے کے طور پر زمین میں رکھا، اور وقدر پورے اندازے کے ساتھ رکھا کہ کتنی ضرورت ہے مخلوق کے لیے، اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آبادی بڑھے گی تو کھائیں گے کہاں سے، اس لیے بچوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ کھلانے والا اللہ کہتا ہے کہ میں نے ساری چیزیں اندازہ کر کے پوری رکھ دی ہیں کہ دنیا جب تک قائم رہے گی اس وقت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے رکھ دی ہے، تو پھر آپ کو اس پر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اتنی آبادی بڑھی، 100 سال پہلے اتنی آبادی نہیں تھی، لیکن کوئی بھوکا ہے نہیں، بھوکا رہے گا تو ہماری وجہ سے ہوگا کہ ہم کسی کو بھوکا رکھیں، ورنہ کوئی نہیں۔ جانور بھی کھا رہے ہیں، مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، پھر اس پر آدمی کو اچھی بجی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اوپر پہاڑ رکھا، وَبَارَكَ فِيهَا، زمین میں برکت دی، یعنی ہر ضرورت کی چیز اللہ نے رکھی ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَ، قوت کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، اس کی جمع اقوات ہے، تو قدر کے معنی اندازے سے رکھنا، جتنی ضرورت ہے اندازے سے قوت کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے رکھی۔ فی 4 ایام، یہ سارا کام 4 دن میں ہوا، مطلب 2 دن میں زمین بنائی، اور زمین کی جو ضروریات ہیں، پہاڑ ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پانی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنائی، تو 2 ملا کے 4 ہو گئے۔ سواء للسائلین، سب برابر بنائے ہر ضرورت مند کے لیے، جس کی جو ضرورت ہے، سائل کہتے ہیں مانگنے والا، جو محتاج ہوگا، جو اللہ سے مانگنے والا ہے، سب کے لیے برابر سسٹم بنائے، ہر انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کے لیے برابر بنائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ کی طرف، اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، زمین کا کام مکمل ہو گیا۔ وہی یہ دخان، پہلے آسمان کیا تھا؟ دھوئیں کی طرح تھا، آج سائنس بھی کہتی ہے دھوئیں کی طرح آسمان تھا، اس کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کی کیا شکل ہے، کسی نے آسمان کو دیکھا تو نہیں ہے۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر آسمان اور زمین سے کہا کہ مانو نہ مانو میرے حکم کو بجا لانا ہے۔ زمین سے بھی کہا اور آسمان سے بھی کہا تمہارا دل چاہے نہ چاہے، طوعاً کے معنی دل سے قبول کر کے، دل سے چاہ کر، اور کرہن کے معنی نہ چاہتے ہوئے، یعنی تم نہ چاہو نہ چاہو، تمہیں تو میرا کام کرنا ہے، میں نے جو احکام دیے ہیں، جو انسان کی خدمت کے لیے تمہیں حکم دیا، اس کو پورا کرنا ہے۔ قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا کہ ہم خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ آسمان نے بھی کہا، زمین نے بھی کہا، اب کیسے کہا اللہ جانتے ہیں،
بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ جب انسان کو دے سکتے ہیں تو آسمان زمین کو کیوں نہیں دے سکتے؟ دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت میں. ہاتھ بولیں گے، آنکھ بولے گی، دل بولے گی، ہر چیز بولے گی انسان کی. آج دیکھیے موبائل بولتا ہے، کتنی روبوٹ بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کو بنانے والے ہیں زمین سے بلوائیں گے تو کون سی بڑی بات ہے؟ جب انسان سے بلوا سکتے ہیں تو زمین سے، آسمان سے اللہ بلوائیں گے، ان کو بولنے کی طاقت دیں گے تو کون سی بڑی بات ہے یہ؟ پھر کہا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ. اب آسمان کی تفصیل بتائی. 7 آسمان 2 دن میں بنائے. 7 آسمان ہیں، ایک دنیا کا آسمان، اس کے اوپر 6 آسمان ہیں، اس کو 2 دن میں اللہ نے بنایا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. ہر آسمان کو اس کے احکام اللہ نے بتا دیے. ہر آسمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اللہ نے اس کو بتا دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. زیّن کے معنی خوبصورت بنانا، مصباح کی جمع مصابیح، چراغ. ہم نے دنیا کے آسمان کو، جو قریبی آسمان ہمارا ہے، اس کو ہم نے چراغوں سے مزین کر دیا. یعنی آسمان پر ہمیں چاند نظر آتے ہیں، سورج نظر آتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں. گویا کہ یہ چراغ کی طرح، جیسے شادی کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بلب لگاتے ہیں، ویسے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، آسمان کو مزین کر دیا ہے. وحفظ، اور اس کو محفوظ بھی رکھا، شیاطین وہاں تک نہیں جا سکتے. اسی طرح سے آسمان کی جو تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ زمین پر نہیں آ سکتی. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے اس خدا کا، یعنی یہ ساری ترتیب اس خدا کی بنائی ہوئی ہے جو سب پر غالب ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. سب پر غالب بھی ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. ساری چیزیں بنائی، سب پر کنٹرول بھی اسی کا ہے. اور جو جو چیزیں بنائی ہیں جان بوجھ کر بنائی ہیں کہ کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا ضرورتیں نہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. اس کے مطابق اللہ نے بنایا. کوئی چیز دنیا میں زائد نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی. ہر ایک چیز کی اللہ نے کوئی نہ کوئی قدر و قیمت رکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کس چیز کا فائدہ کیا ہے. بہرحال ان آیات میں اللہ نے اپنی قدرت بتا کر یہ پیغام دے دیا کہ انسان کو اللہ کے علاوہ پھر کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے.